مبسملا ومحملا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دیکھیں، دین اسلام صرف عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بھی ہے۔ تو جہاں دین اسلام پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اس جگہ کو مسجد اور مدرسہ کہتے ہیں۔ تو مسجد اور مدرسہ یہ اسلام کی بنیادی عمارت ہے، اسلام کی بنیادی درس گاہ ہے۔ تو جس مدرسے میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ہم اس مدرسے کی اہمیت کو سمجھیں تو ہمارے لیے کام کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ اسلام پھیلتا ہے تو پھیلنے کا مرکز بھی تو ہے، دین اسلام نے آگے چلنا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ، کوئی مخزن، کوئی معدن بھی تو ہے۔ تو اس جگہ کو کیا نام دیتے ہیں؟ یونیورسٹی نام نہیں دیتے، کالج نام نہیں دیتے، اسکول نام نہیں دیتے، مدرسہ نام دیتے۔ مدرسے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین اسلام پڑھنے کی جگہ، جہاں سے بندے کو دین اسلام کے لیے سبق ملے اور بندہ سبق پڑھ کے آگے پھیلائے۔ اس مدرسے کی بنیادی طور پر فضیلت یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مدرسہ بنایا ہے اور صحابہ کرام کو مدرسہ پڑھایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے بھی مکہ کے اندر مدرسہ قائم فرمایا، ہجرت کے بعد بھی مدینہ طیبہ میں مدرسہ قائم فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں حضور پاک کے مدرسے کا نام دار ارقم ہے، مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا نام اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں شہروں میں ہر جگہ ایک مدرسہ قائم کر کے سبق دیا کہ ہمیں مدرسہ قائم بھی کرنا چاہیے، اس میں پڑھنا بھی چاہیے، پڑھانا بھی چاہیے اور اس کے مشن کو آگے پھیلانا بھی چاہیے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ مدرسے کو لوگوں نے بدنام کر دیا ہے کہ جی مدرسہ جو ہے یہ دہشت گردی کی جگہ ہے، حالانکہ مدرسہ امن کا ماحول ہے۔ مدرسے میں اتنی زیادہ عدل اور مساوات ہے کہ اگر کوئی امیر کبیر گھرانے کا لڑکا ہے یا کوئی غریب بچہ ہے، دونوں ایک چٹائی میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ یہاں برگر فیملی اور غیر برگر فیملی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یہاں سب نے ایک چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں فلاں فلاں اس طرح کا فرق، ایسا نہیں ہے۔ یہاں مدرسے میں اور دنیا کے نظام میں ایک فرق ہے۔ اسکول کالجز میں بچے پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھے ہیں، میں پڑھنے سے انکار نہیں کرتا، لیکن وہاں پڑھنے کا مطمع نظر، مقصد، ذہنیت اور ہوتی ہے، اور مدرسے میں پڑھنے کی ذہنیت اور ہوتی ہے۔ مدرسے میں جو کتاب ہم پڑھیں گے وہ کتاب حدیث سے لے کر کتاب فقہ تک، کتاب فقہ سے لے کر کتاب تاریخ تک، وہیں سے لے کے صرف اور نحو اور اللہ کے قرآن تک ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے والا بن جاؤ۔ لیکن اسکول اور کالج میں یوں نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو شاید برا لگتا ہو لیکن یہ حقیقت ہے، اسکول کالج میں کوئی بچہ کوئی نصاب کو سلیکٹ کرتا ہے، کسی کتاب کو پڑھنے کا انتخاب کرتا ہے، کسی سلیبس کو سلیکٹ کرتا ہے، تو اس بیس پہ نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، اس میں رفاہ عامہ کا کام کروں، لوگوں کی خدمت زیادہ کر سکوں، نہیں۔ اسے بتایا جاتا ہے اس فیلڈ کو جوائن کرنے میں پیسہ بہت ملے گا، اس فیلڈ کو جوائن کرنے میں دنیا بہت ملے گی، وہاں سلیبس اس بنیاد پر طے ہوتا ہے
کہ جی میں کامرس جوائن کر رہا ہوں، میں بینکنگ جوائن کر رہا ہوں، میں میڈیکل کی فیلڈ میں جا رہا ہوں، یا انجینئرنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو رہا ہوں، یا میں اس کو سائنس میں لے رہا ہوں یا آرٹ سبجیکٹ میں لے رہا ہوں، اس وجہ سے کہ معاشرے میں اس کی مانگ زیادہ ہے تو جتنا زیادہ ہوگا میں پیسے کماؤں گا۔ تو جو نبوت نے مدرسہ بنایا ہے اس کا مطمع نظر یہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج جتنی کرپشن ہے، جتنی دو نمبری ہے، جتنی دھوکہ دہی ہے، پیسے کے معاملات کے اوپر قتل اور قتال ہے، وہ الحمدللہ مدرسے والے ان سے پاک ہے۔ جہاں پڑھا ہی اس نیت سے جائے گا کہ اس سلیبس کو جوائن کرنے میں مال بہت آئے گا تو لڑائی بھی ہو، لڑائی اور فساد بھی وہی ہے۔ ہم کالج اور یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، میں ان کے ماحول کو جانتا ہوں، مکمل جانتا ہوں، اور میں کبھی کالج اور یونیورسٹی میں گفتگو کا موقع ملے تو انہیں بتاتا ہوں کہ مدرسے کا ماحول یہ نہیں ہے۔ آپ جسے بم برود سمجھ رہے ہو وہ دم درود والے لوگ ہیں۔ بم برود اور ہوتا ہے، دم درود اور ہوتا ہے۔ مدرسے کا ماحول یوں نہیں ہے۔ مدرسے میں ہر کتاب پر یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنے سے حضور کی حدیث سمجھ آ جائے گی، اس کو پڑھنے سے اللہ کی بات سمجھ آ جائے گی، اس کو پڑھنے سے ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ مدرسے کا مقام ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، یقین مانے بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ میں نے یہ مدارس میں دیکھا ہے کہ اگر بچے کو سبق یاد نہ ہو تو استاذ اپنے آپ کو اندر دل میں کوس رہا ہوتا ہے کہ جی میری کمی ہے، میں اس کو یاد نہیں کرا سکا، میری کمی ہے، میں اس کو نہیں سمجھا سکا۔ یہاں اساتذہ اپنے بچوں اور اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یار اللہ ان کو عالم بنا دے، حافظ بنا دے، قاری بنا دے، مفتی بنا دے، محدث مفسر بنا دے، فقیہ بنا دے۔ لیکن ہمارے اسکول کالج میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسکول کالج میں استاد یہ کہتا ہے نہیں پڑھنا تو نہ پڑھے، میری کون سی تنخواہ رک رہی ہے، مجھے تو سرکار سے جو پے مل رہی ہے مہینے کی، جو تنخواہ مل رہی ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں آ جائے گی، پوری کلاس فیل ہو جائے۔ ہم کہیں گے اے نکمے سن، اینا ہی نہیں پڑھیا، اینا محنت نہیں کی تھی۔ یہ سارے بہانے لگانے پہ ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں وہاں۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے مدرسوں کی جگہ کی قدر کرو۔ مدرسہ دین کی بنیاد ہے، اور اس مدرسے نے امت کو بڑے بڑے ہیروز کی وصولیاں پیش کی ہیں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام آپ میں سے کون ہوگا جو نہ جانتا ہو؟ اسلام بندہ قبول کرے اور عمر فاروق کے نام سے نہ واقف ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرد ہے جو مدرسہ دار ارقم میں حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو مدرسے حضور کے مدرسے دار ارقم میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابی بنے۔ تو مدرسے نے تو اسلام کو وصولی دی، مدرسے نے تو اسلام کو ہیروز دی ہیں۔ حضرت عمر جہاں آئے تھے وہ واقعہ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ حضور کا سر لینے آئے تو سر دے کر گئے۔ اللہ رب العزت کی یہ مراد ہے، یہ جو کہتے ہیں یہ جگہ دار ارقم ہے، حضور دار ارقم میں بیٹھے تھے۔ پتہ ہے دار ارقم کہاں ہے؟ بیت اللہ شریف جائیں، جب طواف کر کے بندہ صفا مروہ کی سعی کے لیے جاتا ہے تو جب صفا کی پہاڑی پہ اتر رہے ہوتے ہیں، وہ جگہ بیت اللہ سے لے کر صفا میں جانے کے درمیانی جگہ جہاں سفید ماربل لگے ہوئے ہیں اور کٹ پیس لگے ہوئے ہیں تاکہ بندے کے پاؤں پھسلے نہیں، یہ جگہ دار ارقم ہے۔ یہاں حضرت عمر ایمان لائے اور یہ جگہ آج بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے سے اتنا راضی ہے کہ مدرسے کے معاملات میں 6 چیزیں ہیں، 6 کی 6 چیزوں کو لفظ اللہ کے ساتھ نسبت مل گئی ہے، بلکہ اگر میں کہوں 8 معاملات ہیں تب بھی لفظ اللہ کے ساتھ نسبت ہے تو تب بھی بے جا نہیں ہوگا۔ مثلا حضور کے مدرسے کے استاذ، حضور کے مدرسے کے شاگرد، حضور کے مدرسے کا نصاب، حضور کے مدرسے کا نام، ان چاروں میں لفظ اللہ ہے۔ استاذ رسول اللہ، نصاب کتاب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، اور پڑھنے والوں کو قرآن کہتے ہیں حزب اللہ، اللہ کا لشکر۔ تو چاروں کے ساتھ لفظ اللہ ہے، حزب اللہ، اللہ کا لشکر۔ تو اس مدرسے کے استاذ ہیں رسول اللہ، شاگرد ہیں حزب اللہ، مدرسہ ہے بیت اللہ، نصاب ہے کتاب اللہ۔
آپ جانتے ہیں جب یہ نصاب طالب علم پڑھ لیتے ہیں پھر امتحان کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب پڑھائے محمد الرسول اللہ تو امتحان کون لے گا؟ مخلوق میں کس کی جرت کہ وہ حضور کے شاگردوں کا امتحان لے، لیکن امتحان ضروری تھا تو قرآن کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ۔ اور جب امتحان ہو جاتا ہے پھر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں استاد جی ہم انتظار میں ہیں، رزلٹ کیا آیا، نتیجہ کیا آیا؟ تو جہاں چاروں چیزوں میں، پانچوں چیزوں میں لفظ اللہ تھا، پھر رزلٹ میں بھی لفظ اللہ ہے۔ یہ گنے نا، استاد رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، تو نتیجہ آیا راضی اللہ۔ یہاں پڑھنے والے ایک ایک اسٹوڈنٹ اس کا آپ نام لیں اور ساتھ رضی اللہ نہ کہیں تو نام پورا نہیں ہوتا۔ آپ لیں نا نام علی، لوگ کہیں گے کس کی بات کر رہے ہیں؟ جب تک آپ نہیں کہیں گے رضی اللہ عنہ دنیا کیسے جانے گی؟ آپ کہیں عثمان، جب تک آپ رضی اللہ نہیں کہیں گے تعارف کیسے ہوگا؟ آپ کہیں عمر، جب تک رضی اللہ نہیں آئے گا تو پہچان کیسی ہوگی؟ آپ کہیں ابو بکر، جب تک رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں ہوگا کیسی پہچان ہوگی؟ آپ کہیں معاویہ، جب تک رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں ہوگا تو پہچان کیسے ہوگی؟ یہ ایسا رزلٹ تھا حضور پاک کے مدرسے کے طالب علموں کا کہ ایک ایک کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ 6 چیزیں ہو گئی، اور 7ویں اور 8ویں چیز اسے میں کہتا ہوں جو محبت رکھے تو رحمت اللہ، جو بغض رکھے تو لعنت اللہ۔ یہ ایک ایک معاملے کے ساتھ لفظ اللہ جڑا ہے، لفظ اللہ ملا ہوا ہے، لفظ اللہ کا معاملہ یہ مدرسے کا ہے۔ اور یہ مکی دور کے مدرسے کی بات، آپ مدنی دور کے مدرسے میں آئیں، مدنی دور میں حضور پاک کے مدرسے کا نام اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ مسجد نبوی شریف جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھیے، یہ مجھے دیکھیں، نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک کی 4 کونے ہیں، ہر طرف کا ایک نام ہے، ایک ہے طرف الراس، ایک ہے طرف الوجہ، ایک ہے طرف القدم، ایک ہے طرف الظہر، 4 اطراف ہیں۔ ایک ہے سر مبارک کی سائڈ جو ریاض الجنہ کی طرف ہے، ایک ہے مواجہ شریف حضور پاک کے چہرے مبارک کی طرف، وہ ہے جہاں ہم سلام پڑھتے ہیں حضرت اماں حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ٹھہر کے، جہاں سلام پڑھتے ہیں حضرت حفصہ کا گھر ہے، حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت عمر کی بیٹی، اور جہاں قدمین مبارک ہے وہاں پر VIPs کو لے جایا جاتا ہے، وہ نبی پاک کی قبر مبارک کی پاؤں کی جگہ ہے، اور چوتھی جگہ ہے جہاں حضور پاک کی پشت مبارک کمر مبارک کی طرف ہے۔ آپ جب کمر مبارک کی سائڈ پہ آئیں، اصحاب صفہ کے مدرسے میں آج بھی وہاں چبوترے کا نشان پورا جگلا لگا کر وہاں دیا ہوا ہے، یہ حضور کا مدرسہ ہے۔ اور مدرسہ مدینہ کے مدرسے کا جو وصولی کا معاملہ ہے، کئی وصولیاں ہیں، لیکن مدینہ طیبہ کے اس مدرسے کی ایک وصولی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور پاک کے اس مدرسے کے شاگرد ہیں، انہوں نے دن رات بیٹھ کے حضور سے پڑھا ہے۔ کون ہے حضرت ابو ہریرہ؟ حضور کے وہ صحابی، آپ حدیث پاک کی کوئی کتاب کا کوئی صفحہ اٹھا لیں، عربی، اردو، فارسی، پشتو، انگلش، جو زبان حدیث کی کتاب آپ اٹھائیں، شاید حدیث کی کوئی کتاب کا صفحہ خالی ہوگا جس پہ یہ لفظ نہ ہو قال ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعل ابو ہریرہ هكذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک جگہ کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے یوں فرمایا، ابو ہریرہ بتاتے ہیں حضور نے یوں فرمایا، ابو ہریرہ بتاتے ہیں پیغمبر نے یوں کیا۔ یہ وصولی امت کو اس مدینہ طیبہ کے مدرسے سے ملی ہے، یہ اس مدرسے کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ذریعے وصولی امت کو ملی ہے۔ اور یاد رکھیں میرے دوستو، مدرسے کا طالب العلم نبی کے پاس آئے اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے ساتھ بیٹھے ہوں ان کو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدرسے کا طالب علم کوئی بات پوچھے اور حضور پاک علیہ السلام تھوڑا صبر فرمائے، انتظار کا کہیں، اور اس طالب علم کے دل میں بار بار آئے کہ جلدی پوچھ لوں کہیں میری موت نہ آ جائے، تو اس پر اللہ پوری سورت اتار دیتے ہیں، پوری سورت قرآن کریم کی، کوئی 1-2 سورتوں کی بات نہیں، کوئی 1-2 الفاظ کی بات نہیں ہے، پوری سورت قرآن کریم کی اتری ہے۔ میرے دوستو آپ حیران ہو جائیں، میں آپ کی خدمت میں سورت رکھ رہا ہوں، قرآن کریم ہے، 30واں پارہ ہے، اور اس کی یہ سورت سورت عبس ہے۔
सूरत नंबर 80 कुरान करीम में है। ये सूरत अबस के अंदर रब करीम ने क्या बताया हमें, क्या फरमाया, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़क्का व अम्मा मन जाअका यसआ वहुव यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा फ़मन शाअ ज़करा। ये पूरा रुकू उतरा है। कौन से तालिब इल्म है? नाम है अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु, आंखों से नाबीना है। रसूलुल्लाह से मसला पूछने आए हैं। आप अलैहिस्सलाम के पास मक्का के बड़े बड़े काफिर सरदार बैठे हुए थे और ये गरीब, एक गरीब पसमानदा घर के रहने वाले, आंखों से नाबीना, या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हुआ हूँ, आपसे मसला पूछता हूँ। ठीक है अब्दुल्ला बेटा बैठ जाओ, मैं बताता हूँ आपको। नबी अलैहिस्सलाम ने शायद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की चाहत ये थी कि मक्का के बड़े बड़े बर्गर फैमिली से रिलेटेड काफिर बैठे हैं, ये ईमान ले आएंगे, बड़ा फायदा हो जाएगा, ये तो घर का बच्चा है, अपना शागिर्द है, इसको फिर भी समझा दूंगा। कहा बेटा बैठ जाओ। अब वो नाबीना है, उनको नहीं पता। दूसरी बार कुछ टाइम के बाद अर्ज कर दिया कि या रसूलल्लाह वो मसला मुझे समझा दें, अल्लाह आपको ज़्यादा खैरात अता फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा थोड़ा फरमाया बैठ जाओ अब्दुल्ला, थोड़ा सा सख्ती के लिहाज से। बस अब्दुल्ला तो रोने लग गए, दिल में आया ओहो हुजूर को तकलीफ दे बैठा, ईमान ना खत्म हो जाए मेरा, मैं नबुव्वत को परेशान कर बैठा, यार क्या मसला पूछने आया था। ये दिल ही दिल में रो रहे हैं, दिल ही दिल में तकलीफ में है। अल्लाह ताला ने हुजूर पर सूरत उतार दी। अल्लाह तो दिलों के भेदों से वाकिफ है ना। रब ने सूरत उतारी और उस सूरत में फरमाया अबस व तवल्ला, महबूबम आपने गुस्सा फरमाया, आपने चेहरा फेर लिया। कब? अन जाअहुल आमा, जब वो नबीना आपसे मसला पूछने आया, आपने तो गुस्सा फरमाया ना उस पर। फरमाया वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, हम जानते हैं वो तो पाकीज़गी चाहता था, वो तो नेकी चाहता था, वो तो शरीयत पर अमल चाहता था। आपने उससे ये बात फरमाई और आप इनसे बात कर रहे हैं जो कुफार बैठे हैं कि शायद ये ईमान लाए। हुजूर पाक की नीयत के ऊपर कोई गलती की बात नहीं की। फरमाया इनका मामला अपनी जगह, लेकिन जो आपके कदमों में बैठे हैं उनका रुतबा इन जैसे करोड़ों से अफजल है। ये आयत उतरी, उस वक्त हजरत अब्दुल्ला थोड़ी दूर जा चुके थे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ अब्दुल्ला को। बुलाया, प्यार किया, इनको इनका मसला बताया, इनके दिल को खुश फरमाया। कहा अब्दुल्ला तेरे ईमान की सलामी, तेरी वजह से अल्लाह पाक ने तेरी बात फरमा दी। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे का तालिब इल्म, जो नबुव्वत से मसला समझे और नबुव्वत से दीन पढ़ने आए और उसके दिल की इतनी बात हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बात उतार के रख दे। और मेरे दोस्तों, ये सिर्फ मर्दों के साथ का मामला नहीं है कि मर्दों का मामला है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मर्द सहाबा थे वो सुनते और समझते थे। औरतें हुजूर पाक की शागिर्दों और वो दीन का मसला पूछने आए और पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुक्म न उतरा हो, अभी वो मसला पूछे ऐसा जिसके बारे में अभी अल्लाह ने हुक्म न उतारा हो, तो उस औरत के मसले पूछने पर भी अल्लाह उसकी दुआ पर मसाइल उतार फरमा देते। ये 28वां पारा है, पहला सफ़ा है, सूरत नंबर 58, सूरत मुजादला है। 22 आयात की सूरत है। 114 सूरतों में पूरे कुरान की 113 सूरतें एक तरफ, ये अकेली सूरत एक तरफ है। पूरे कुरान में इस जैसी सूरत नहीं है। क्यों? कि इसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह है। बाकी पूरे कुरान में ऐसी कोई सूरत नहीं है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह हो। और ये 22 आयात है और एक कम 40 जगह लफ्ज अल्लाह है, एक कम 40 जगह, क्योंकि किसी जगह 4 दफा लफ्ज अल्लाह है, आयत एक है, कहीं 1 दफा है, कहीं 2 दफा है, कहीं 3 दफा लफ्ज अल्लाह। मसलन मैं पहली आयत पढ़ूं तो आयत एक है, 4 दफा लफ्ज अल्लाह है। जरा गौर करना। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। कितनी मर्तबा? क़द समिअ अल्लाह, यहाँ लफ्ज अल्लाह, फिर आगे व तश्तकी इलल्लाह, उससे आगे वल्लाहु यस्मउ, उससे आगे इन्नल्लाह समीउन बसीर। एक आयत है, 4 दफा लफ्ज अल्लाह। ये हुज़ूर पाक की कौन सी शागिर्द है? हजरत खौला बिनते सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी नबी पाक की खिदमत में आई कि मेरे खावत ने मुझे गुस्से में ज़िहार कर दिया है,
پرانے زمانے میں ایک طلاق ہوتی تھی، اس طلاق کا نام زہار ہوتا تھا کہ خاوند اپنی بیوی کو اپنی محرم کے جسم کے ساتھ تشبیہ دے کر فارغ کر دیتا تھا. لفظ طلاق اس میں نہیں بولا جاتا، صرف اتنا کہتا کہ تو میرے لیے ایسی جیسے میری ماں کی کمر میرے اوپر، انتی علیہ کا ظہر امی، اس لفظ کے ساتھ طلاق، ڈیورس، فارغ ہو جاتی بیوی. یہ خاتون حضور کی شاگرد ہے، نبی پاک سے پڑھنے والی ہے، یہ اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اسپیس مل جائے، کوئی گنجائش مل جائے. کہ یا رسول اللہ طلاق کا لفظ اس نے نہیں بولا، اس نے زہار کیا ہے، تو اس بارے میں کیا ارشاد ہے آپ ذرا فرما دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، نبی علیہ السلام پر اس وقت تک حکم نہیں اترا تھا کہ زہار کا حکم الگ ہے، طلاق کا الگ ہے، یہ حکم نہیں نازل ہوا تھا، پرانی ترتیب ہی چلی ہوئی تھی. تو حضور پاک نے وہی پرانی بات کر دی کہ رسول اللہ نے اس بارے میں کوئی مزید بات نہیں فرمائی. کہا جی نہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں. اس نے مصلی ڈالا ہے، فرش کے اوپر بیٹھ کے عرش سے جبرائیل اتر کے آ گئے. یہ پورا رکوع رسول اللہ پر اترا، پورا رکوع. یہ قد سمع اللہ قول التی، میں ترجمہ کرتا ہوں سنیں. اس خاتون نے رسول اللہ کے پاس آ کر یہ احتجاج کیا تھا نا کہ ابھی تک اللہ نے مسئلہ نہیں اتارا، تو اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ، محبوبم اللہ نے سن لیا. فرمایا کیا؟ فرمایا بات، قول، بات. کس کی بات؟ مرد کی بات؟ فرمایا نہیں، التی، عورت کی بات. اللہ کس عورت کی بات آپ نے سنی؟ فرمایا تجادلک، جو رسول اللہ کے پاس آئی تھی اس بات کے جھگڑے کو لے کر. کون سا جھگڑا؟ فی زوجہا، اپنے خاوند کے الفاظ کے بارے میں. اچھا وہ آئی تھی جی، اس کی بات ہوئی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ کہ یہاں سے تو جواب نہیں ملا نا، دربار نبوی میں تو وہی بتایا گیا کہ جو اللہ نے ابھی تک حکم نہیں اتارا. تو پھر اس نے کیا کیا؟ فرمایا وتشتکی الی اللہ، اس نے اپنی درخواست ڈائریکٹ اللہ کو دے دی. اللہ کے سامنے اس نے شکایت ڈالی. فرمایا اللہ کے سامنے. تو کیا ہوا؟ اب حضور کو فرمایا جا رہا ہے. فرمایا واللہ یسمع تحاورکما، ہے پیغمبر آپ اور آپ کی اس امتی خاتون کی گفتگو اللہ سن رہے تھے. تحاورکما، یہ تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اس میں حضور کی ذات ہے اور حضرت خولہ کی ذات ہے رضی اللہ عنہ. اللہ یسمع تحاورکما، فرمایا اللہ سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہر چیز کو ہر وقت سننے والے بھی ہیں، ہر چیز کو ہر وقت دیکھنے والے بھی. بصیر، اللہ کی نظر کے بارے میں علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ الصباء فی اللیلۃ الظلماء، کہ رب کی نظر کا تم مقابلہ کیا کرو، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چیونٹی چل رہی ہو تو رب اس کے دل کی ٹمٹماتی ہوئی چاہت کو بھی دیکھ رہا ہو. اللہ کے ہاں یہ اندھیروں کا کوئی معاملہ نہیں. فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سن رہے اور رب دیکھ رہے. پھر اگلی دو آیات میں اس خاتون کے سچویشن کی سالونگ اتاری، اس کے مسئلے کا حل اتارا. فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، یہ تو ان نے کہہ دیا ہے ماں والی بات، کہ جس سے ماں نہیں بن جائے گی. اور یاد رکھو ماں وہی ہے الا اللہ ولدنا، جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے. لیکن انہوں نے جملہ کہہ دیا ہے انہم لیقولون منکرا من القول، بے شک یہ گناہ کی بات ہے، وزورا غلط بات ہے، لیکن وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یہ حضور کے صحابہ ہیں تو اللہ پاک ان کو معاف بھی کرے گا اور ان کی مغفرت بھی کرے گا. یہ ہے حضور کی جماعت کے ساتھ اللہ کا پیار. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماس. پھر حکم اترا کہ آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے، آپ پر 60 روزے ہیں، آپ پر 60 مسکین کا کھانا، پوری تفصیل دی ہے. لیکن یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ رسول اللہ کے مدرسے کی شاگرد ہے، حضور سے پڑھنے والی ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی طالبہ ہے، علم ہے. اور اس خاتون کی ایک درخواست نے جبرائیل جیسے جلیل القدر فرشتے کو اللہ کے حکم سے زمین پہ نازل کر دیا. یہ ہے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کی شان. جو میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ اپنی اس جگہ کو سمجھیں، اس مقام کو سمجھیں، اس درجے حیثیت اور ویلیو کو سمجھیں کہ جس جگہ آپ تشریف فرما ہے رب کریم نے اس کا مقام اور مرتبہ کیا رکھا. رب کا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے، احسان ہے، امتنان ہے. جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مدرسوں سے جوڑا ہے. میں دنیا داروں اور لبرلز کے ساتھ ملتا ہوں، ان کے دماغ میں بھری ہوئی نخوت کو جانتا ہوں
ان کے تکبر کو جانتا ہوں، ان کے لہجوں کی تعلی کو جانتا ہوں۔ جب میری گفتگو ہو تو پوچھیں گے کس یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، میں کبھی اپنی گومل یونیورسٹی کا تعارف اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑی رکھتا۔ پڑھا ہے آپ نے اس لیے تھوڑی پڑھا ہے کہ ہمیں تمہاری کوئی انگریزی کی غلامیت ملی ہوئی ہے، ہم نے اس لیے پڑھا تمہیں بتا پائیں کہ سر پہ پگڑی رکھ کے بھی انگریزی میں ٹاپ کیا جا سکتا ہے، یہ بتا پائیں کہ علماء میں وہ چیز ہے۔ یوں نہیں ہے کہ مولوی تھوڑے تھلے لگے ہوئے، لیکن میں جب بھی تعارف کراتا ہوں وہ اپنی اسٹٹائی کا کراتا ہوں، اس مدرسے کا کراتا ہوں، اس جگہ کراتا ہوں، جی اسی مولوی ہیں، اسی مدرسے تو پڑھے ہیں، ساڑھے تے اللہ رسول دا فضل ہے، ساڑھے دین ہی پڑھے اور مسیطے بہ کے پڑھے۔ ایک جگہ میں بات کر رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے کہا آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی انگلش بات کر لیتے ہیں، آپ کو تو بہت اچھا نالج ہے، آپ کی تو بہترین نوکری لگ سکتی تھی، آپ نے کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا جی ہماری نوکری بہت پہلے لگ گئی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، کون سے اسکیل پہ ہیں، کس ڈپارٹمنٹ میں؟ بڑا ہی بڑا سکیل ہے ساڑھا، ساری نوکری پہلے لگ گئی، کتنے لگی ہے؟ جی ایسے اللہ کے رسول کی غلامی لے لگی، ہم نے چوک چوک گلی گلی چوراہے میں ہر جگہ میں جا کے اللہ کی بات کرنی ہے، رسول اللہ کی بات کرنی ہے۔ اور نوکری تو مانے نوکر بڑھو، اور نوکر بڑھنا تو یا اللہ تو بڑھ یا رسول اللہ تو بڑھ، انسانہ تو نوکر بڑھ کے کی کرنا ہے؟ حیرانگی کی بات ہے، تنخواہوں میں نوکری لے کے لوگ خوش ہو رہے تھے، نوکری لگے میں نوکر بڑھ گئے، اور سروینٹ بڑھنا تو اللہ تو رسول اللہ بڑھ لو، اور نوکری کرنی ہے تو اللہ دی کر لو۔ تو یوں نہیں ہے کہ جی ہم ایسے معاملہ ہے فلاں معاملہ ہے، ہمارا اس سے پہلے ہو چکا ہے، اس سے پہلے کے معاملہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ والے کے پاس آئے کہ جی اتنے کروڑ اتنے ارب روپیہ لے لو اور یہ کام کر لو، تو اس نے کہا آپ لیٹ ہو گئے ہیں، آپ لیٹ ہو گئے، میں پہلے سودا طے کر چکا ہوں۔ اس نے کہا جس پارٹی سے کیا اس پارٹی کا نام بتائے، ہم اس سے زیادہ دیں گے۔ کہا جاؤ تو دنیا کے پیسے کی پارٹی سمجھتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن میں رب نے کہہ دیا ہے محبوب مصطفیٰ میں نے تیری امت کے لوگوں کے مالوں اور ان کے جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اللہ خریدار ہے، ہم اللہ کے ہاتھ میں بک چکے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا جواب۔ تو اسی لیے اپنی اس چٹائی کی تعلیم پہ فخر کرو، یاد رکھیں دوسرے کی خواہش کو، جو دنیا کی بات اور دین پر اعتراض کرنے والا اس کی خواہش کو اس کی حسرت بنا دے بندہ۔ میرے والد محترم کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے والد صاحب عالم بننے سے پہلے جس وقت پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، انگریز گورنمنٹ تھی، اس وقت واپڈا میں ملازم تھے۔ یہ بات آپ کو کر رہا ہوں 1930-1935 کے لگ بھگ کی۔ میرے والد صاحب کی اس وقت زمانے میں 100 روپے پر منتھ تنخواہ تھی، 100 روپے، 1935 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 90 سال پہلے کی 100 روپے کی کتنی ویلیو ہوگی۔ میرے والد صاحب نے انگریز کی نوکری پہ لعنت بھیجی اور دارالعلوم دیوبند پڑھنے کو ترجیح دی۔ میرے ابا نے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضری دی، حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضری دی، حضرت علامہ جو ہے نا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ سے پڑھا، بڑے بڑے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، ان اکابر سے پڑھا، اس وجہ سے کہ جی نوکری کی بات نہیں ہے۔ میں آج بھی یاد ہے، میں اپنے والد کی 12ویں نمبر پہ سب سے آخری اولاد ہوں۔ ابا جی کہتے تھے بیٹا دنیا بھی پڑھنا، دین بھی پڑھنا، اسکول پڑھ رہے ہو تو یونیورسٹی تک لیول تک پڑھنا، اور یہ تمام علوم آپ کی نوک زبان پہ ہو، لیکن ایک وعدہ کرو۔ مجھے آج بھی ابا کے ساتھ کیا وہ وعدہ یاد ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے، فرمایا سرکار کی نوکری نہ کرنا، ملازم نہ بننا، ورنہ تمہارے لہجے بھی گر جائیں گے، تمہارے نظریات بھی گر جائیں گے، تم اپنے عقائد اور اپنے نظریات پر سودا بازی کرنے والے بن جاؤ گے۔ نوکری کرنی تو اللہ کی کرنی ہے، رسول اللہ کی۔ میرے دوستو وہ دل اور یہ دل، میرے دل سے یہ نحوست کے معاملات نکل کے القاء ہو گئے ہیں کہ اے کاش ہم ان اداروں میں جا کے، ان سکولوں میں جا کے، ان کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کے کوئی نوکری کرتے۔ مجھے پروفیسرشپ تک پتہ نہیں کون کون سے اسکیل تک کی نوکریوں کے غیر ملک سے آفر ہوئے، لیکن کبھی الحمدللہ یہ دل میں نہیں آیا کہ اس نوکری کو ٹھکرا رہا ہوں تو بھیک مانگ کے کھانا پڑے گا، وہ کیا ہوگا۔ حالانکہ لوگ تانے دیتے تھے۔ پہلی دفعہ جب نوکری کی مجھے آفر ہوئی بیرون ملک سے، آج سے کوئی شاید 18 سال 17 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آنے جانے کی سال بعد ٹکٹ فری، میڈیکل فری، لیونگ فری، علاج فری، فلاں فری، 1 سال بعد فیملی لاؤ تو وہ فری، اور جو ہے نا اتنی تنخواہ پتہ نہیں پاکستانی کتنے لاکھ روپے۔ میں نے تو کہا جی میں نہیں جاتا، میں نے تو اپنے ابا سے وعدہ کیا تھا، میں نے گلی گلی میں قرآن سنانا ہے، دین سنانا ہے، میں نہیں جاتا۔ میرا خاندان مجھ سے بولنا چھوڑ گیا، اے مولوی تو پاگل ہو گیا،
اے تک کندھیوں کو ہاتھ لا لا کے بھوکا مر، ویسے یہ مجھے کہتے تھے، دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کے بھوکا مر جائے گا، اس نے تو بھیک مانگنا ہے۔ آج کا دن ہے، اللہ کا کرم ہے اس دین کی وجہ سے، وہ بھی ہے اور آپ بھی ہیں۔ وہ اپنا تعارف اس وجہ سے کراتے ہیں کہ ہم مفتی عبدالواحد قریشی کے رشتہ دار ہیں، وہ تعارف میری وجہ سے کراتے ہیں، کبھی میں نہیں کرایا، آج میں اس دن میرے کو سکوت ہے تو میری کوئی رشتہ داری ہے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں جی حضرت ایک سیلفی، میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ایک سیلفی کھچا لاؤ، یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اب بتائیں پھر عزت دین میں ہے یا نوکریوں میں؟ نوکری کرنی ہے تو اللہ دی کرو یا اللہ دی رسول دی کرو۔ تو میں نے کہا فخر کرو اس چٹائی پہ، جس چٹائی پہ آپ بیٹھے ہو، فخر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اس کے اوپر کہ اللہ تو نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور حضور پاک کا اعلان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، فرمایا قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور اس سے منہ پھیرنے والوں کو اللہ تحقیق کر کے رکھ دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو، آپ اور آپ کی نسلوں کو قرآن، شریعت، دین، اسلام، ایمان، ایقان، احسان کی دعوت کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے اور ہماری نسلوں سے دین کی خدمت لے۔ اللہ میرے والدین کی قبر پہ کروڑوں اربوں کرب اور رحمت نازل فرمائے، جن کی وجہ سے آج میں آپ کے یہاں بیٹھا ہوں۔ ہماری جتنے آباء و اجداد ہیں ان سب کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بزرگ، آپ کے پیرنٹس، اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔